اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر حاضر خدمت ہے میرا گھر میری جنت میں، آپ کا میزبان ادیب ہادی حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ ہماری گفتگو جاری تھی قبلہ کعبہ حجۃ الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا احمد علی نقوی صاحب سے۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے؟ قبلہ ہم بات کر رہے تھے نکاح اور انتخاب کے حوالے سے، تو ہم اسی کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلتے ہیں، اسی سفر کو، کہ نکاح کے لیے وقت اور جو دن کا جو انتخاب ہے وہ کس طرح کیا جائے؟ دیکھیں، نکاح کے لیے جو شریعت کی طرف سے چیزیں آئی ہیں وہ وجوب نہیں ہے اس میں کہیں بھی۔ اچھا، ہاں، استحباب ہے کہ رات کے وقت نکاح ہو، رخصتی ہو رات کے وقت۔ رات کے اس وقت کی کوئی خاص وجہ؟ روایت کا جب بات آتی ہے، ہم جب کہتے ہیں کہ روایت میں آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ پھر وجہ کی تلاش نہیں ہوگی، اچھا، کیونکہ روایت پہ قول رسول ہے، قول امام ہے۔ ہاں، وہ اور بات ہے کہ روایت بھی وجوہات کو بیان کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ رات کو ہو اور رخصتی رات کو ہو، اور پھر جو ہے وہ چونکہ نکاح کے بعد نکاح رات کو ہوگا تو رخصتی بھی آٹومیٹکلی جو ہے رات کو ہونی ہے۔ یہ بھی مستحب میں ہے، لزومی نہیں ہے۔ اچھا، آپ چاہیں تو جو ہے وہ فجر کے وقت میں، ظہر میں، کہیں بھی کبھی بھی زمانے کے اعتبار سے کبھی بھی جو ہے وہ نکاح کیا جا سکتا ہے، کر سکتے ہیں۔ رہ گئی تاریخوں کی بات، جی، دنوں کی بات، انتخاب، دن کا انتخاب کرنا۔ جی، دن کا کون سا انتخاب ہے، تو اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہو کہ اس دن نکاح کرنا حرام ہے۔ لیکن کچھ مسائل ہیں ہمارے ساتھ کہ 5 دن ایسے ہیں کہ جس میں انسان خود ہی ان دنوں کو نکاح کے لیے انتخاب نہیں کرتا، جیسے کہ آپ کی مرضی ہے لیکن اس کا تعلق آپ کے عقیدے سے ہے اور عقیدت سے ہے کہ ایام اعضاء میں نہیں کرتے، محرم کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ ہے، انتظار کیا جاتا ہے کہ سوگ اٹھ جائے اس کے بعد کیا جائے، یا جیسے کہ آج کل ایام فاطمیہ منائے جا رہے ہیں، تو لوگ جو ہے ایام فاطمیہ کے گزرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے گزرنے کا، اس کا تعلق آپ کے جو ہے وہ عقیدے سے ہے، شریعت کے اعتبار سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ 2-3 باتیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ کچھ اور دن بھی ہیں کہ جن میں جو ہے وہ منع کیا گیا، ممانعت کی گئی ہے عقد نکاح کے حوالے سے، کہ عقد نکاح جو ہے وہ قمر در عقرب، یہ قمر در عقرب ایک ٹرم ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب چاند برج عقرب میں داخل ہو۔ اچھا، برج عقرب میں جب چاند داخل ہو تو اس وقت میں، ان دنوں میں جو ہے وہ نکاح، عقد نکاح نہ پڑھا جائے۔ یہ بھی جس کو کہنا کہ حرام نہیں ہے، ریکمنڈیشن ہے، بہتر ہے اوائڈ کیا جائے۔ بعض چیزوں کو آپ خود اپنے عقیدے اور اپنی عقیدے کی وجہ سے اوائڈ کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کے عزیزوں میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ نہیں چاہیں گے، ٹھیک ہے نا، بالکل اسی طریقے سے یہ کام ہوتا ہے، اور کوئی پابندی نہیں ہے کسی قسم کی بھی نکاح کے عقد کے پڑھنے کے لیے کہ کب پڑھا جائے۔ تو ہم نے بتایا کہ دن کا کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی لمحہ ہو سکتا ہے، اس کے اندر کہیں بھی کوئی فجر ہو یا دوپہر کا سلسلہ ہو یا رات کا ہو، لیکن روایت جو ہے وہ رات کے حوالے سے یہ ہے کہ بہتر وقت جو ہے وہ نکاح پڑھنے کا وہ بعد از مغرب ہے۔ اچھا، یہ منہ دکھائی کا اسلام میں کیا تصور ہے، یا یہ ماڈرنائز دور کی وجہ سے ہم اس کو اتنا کلچرلائز کر چکے ہیں، اپنے اندر بسا چکے ہیں کہ وہ اسلام کا ایک حصہ لگنے لگا ہے، یا واقعی اسلام کا حصہ ہے؟ منہ دکھائی کی کوئی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، منہ دکھائی کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے جنابلی بہت سارے جس کو کہتے ہیں نا کہ بیریئرز بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ہم نے معاشرہ ہی ایسا تشکیل دیا ہے کہ یہ لڑکی جب تک شادی نہیں ہوئی تھی، زوجہ نہیں تھی، تو پورا منہ دکھا رہی تھی، بال بھی دکھا رہی تھی، تو چھپانے چاہیے تھے، ٹھیک ہے نا، صحیح بات۔ اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، نکاح منقوہ ہو گئی ہے، گھر پہ آ گئی ہے، تو اب گھونگھٹ آ جائے گا۔ اب گھونگھٹ آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ شوہر جو ہے وہ گھونگھٹ کو اٹھائے گا بھی۔ اب یہاں پہ آپ نے بیریئر میں ایک بیچ میں ایک چیز ڈال دی کلچر کے اعتبار سے کہ بھائی جب گھونگھٹ اٹھایا جائے گا تو شوہر کوئی نہ کوئی اسے تحفہ دے گا، گفٹ دے گا،
تو یہ تحفہ جو گفٹ دے رہے ہیں یہ اچھی بات ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اسلام نے کوئی اس کی ریکمنڈیشن کی ہو تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ بھائی دنیاوی ریت ہے، دنیاوی ریت ہے، رسم و رواج ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بھائی بنا ہوا ہے سسٹم کہ جب پہلی مرتبہ جو ہے وہ شب زفاف میں گھونگھٹ اٹھائے گا شوہر تو کوئی گفٹ دیتا ہے شوہر زوجہ کو، کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے آپ کا یہ شریعت کی طرف سے کوئی چیز آئی ہے تو یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس۔ اچھا یہ اسلامی اعتبار سے یہ جو جنتری ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں یہ جو جنتری آپ کہتے ہیں جو ہمارے یہاں کتاب کی صورت میں آتی ہے کہ جہاں پر دنوں کے بارے میں لکھا ہوتا ہے، نحس ہے، اچھے ہیں، برے ہیں، انہوں نے روایات کا مطالعہ کر کے یا جناب علی کچھ نجومی کارروائیوں کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ طے کر رکھا ہے کہ نحس ہے، اچھا ہے، برا ہے، یہ دن وہاں پہ انہوں نے بیان کیے ہوئے ہیں، اور عام طور پر لوگ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اگر فالو کرنا چاہیں لوگ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اٹس کال پریڈکشن اونلی، صرف پریڈکشن ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ممانعت بھی مثال کے طور پر آپ بھی چاہیں گے کہ عقد نکاح اچھے دن ہونا چاہیے، برے دن نہیں ہونا چاہیے، کچھ دن تو یقیناً ایسے ہیں کہ جو برے ہیں، نحس ہے۔ اب اس کے بارے میں بحث ہو سکتی ہے کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے، لیکن جو آپ کے پاس آ چکا ہے تو اس کو اگر آپ فالو کرنا چاہیں تو بیسیکلی کوئی مشکل نہیں ہے، اور نہ کرنا چاہیں تو بھی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی شریعت کے اعتبار سے کوئی خاص اسپیسیفک وقت دن کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ سب کے سب کیا ریکمنڈیشن ہے کہ بہتر ہے کہ ان کو اوائڈ کیا جائے۔ وہ پروڈکشن ہے 50-50 جی کہہ لیں اس کو آپ، یا اس کو اپنے حساب سے پرسنٹیج۔ بالکل۔ اچھا اسلامی کیلنڈر اور جنتری جو ہے اس میں جو تاریخوں کے حوالے سے ہوتا ہے کہ نحس دن ہے، نحس اکبر ہے، نحس ہے، جی اس طرح اس سے کیا مراد لیں گے؟ اگر ہم اس کو نہ کریں یا اس کے حساب سے نہ کریں تو کوئی ہماری زندگی پر جو ہم کام کر رہے ہیں اس پہ کوئی ایفیکٹ آتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو چونکہ آپ ازدواج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنتری میں یا کیلنڈر میں جو دن لکھے ہوئے نیک ہیں، نحس ہیں، یہ لکھے ہوئے ہیں شادی کے حوالے سے۔ ایسا نہیں ہے، خود اس دن کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس کو فالو کریں، کوئی آپ نے مکان خریدنا ہے تو فالو کریں، کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے اس کو فالو کریں، یہ اس حوالے سے ہے، تو اس میں سے ایک شادی بھی آ جاتی ہے۔ اچھا، لیکن یہ چیزیں جو ہیں جو دن دیے ہوئے ہیں، میں نے پہلے اپنی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی بہت ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو فالو کریں۔ اگر فرض کریں کہ نحس دن آ گیا ہے اور آپ وہ کام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ زمان و مکان کی اپنی پرابلمز ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، تو آپ پروردگار عالم سے مدد کیوں نہیں لیتے؟ آپ صدقہ دیں، آپ خیرات کریں، اس کام کو انجام دیں، اور پروردگار سے کہیں کہ پروردگار تیرے ہاتھ میں قدرت کاملہ ہے تو ہمارے اس مسئلے کو صحیح کر دے، اگر اس دن میں کوئی مسئلہ ہے بھی تو اسے برطرف کر دے۔ نحس دن میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کام تو صدقہ دیجیے، اس کام کو انجام دیجیے، کوئی ایشو نہیں ہے، اور نیک دن بھی کرنا چاہتے ہیں تو صدقہ دیجیے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ مادی سے زیادہ میٹا فزکس پہ جائیے، فزکس سے بڑھ کر میٹا فزکس پہ جائیے۔ ٹھیک ہے زمان و مکان کی تاثیر ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں قدرت کاملہ ہے وہ آپ کے اور ہمارے سارے مسائل کو حل کرنے والا ہے، تو آپ اپنے مسائل کو روکیے نہیں، آپ اپنے حساب سے چلیے، صدقہ دیجیے، اس کام کو انجام دیجیے، کوئی ایشو نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، خدا بھی ایمان کو محکم کیجیے۔ اچھا کیا ازدواجی تعلقات کے قائم کرنے کے لیے بھی کوئی دن یا وقت معین ہے؟ دیکھیں ازدواجی تعلقات کے حوالے سے مختلف روایات میں اور مختلف آداب بیان کیے گئے ہیں کہ فلاں دن نہیں کریں، فلاں روز نہیں کریں، فلاں تاریخ نہیں کریں، یہ بہت سارے دن بیان کیے گئے ہیں، اور میں اس ڈیٹیل میں ابھی نہیں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ دن بیان کیے گئے ہیں۔ اگر آپ اس کے مطابق چل سکتے ہیں تو چلیں، لیکن اگر آپ نہیں چل سکتے تو واجب اور لازم نہیں ہے کہ آپ ان دنوں کو فالو بھی کریں۔ صحیح، ٹھیک ہے نا، اور ان سب میں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ روایات میں جو آیا ہے کہ کمر در اقرب میں آپ نے اگر ازدواجی تعلقات قائم کیے تو نقصان ہو جائے گا، تو بی پیئر اگر آپ نے اس طرح سے کیا تو یہ مسائل آپ کے دامنگیر ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ صدقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، اور کوشش کیجئے کہ جو ریکمنڈیشنز آ رہی ہیں ان کے مطابق آپ جتنا میکسیمم عمل کر سکتے ہیں کیجئے، لیکن کوشش نہ کہ اس کو اپنے پر حاوی کر دیں۔ ایسا ہی۔
اچھا یہ گھر کے کام کے حوالے سے جیسے کہ بیوی کی کتنی ذمہ داریاں ہیں گھر کے کام کے حوالے سے، اور اس امر میں کیا اسلام کی کیا کہنا ہے، فقہ کے حوالے سے کیا کہنا ہے ذمہ داریوں کے حوالے سے کہ کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے، کیا شوہر کی ذمہ داریاں ہونی چاہیے؟ دیکھیں عریف صاحب، یہ جو آپ کا سوال ہے نا، یہ سوال ہی ایسا ہے جو گھر میں دراڑیں ڈال رہا ہے. جی صحیح. کیونکہ آپ گھر کے اندر ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ ذمہ داری کا مطلب یہ کہ کوئی ذمہ داری لگانے والا ہے. میں کہوں کہ شوہر کی ذمہ داریاں، تو یہ ذمہ داریاں بیوی نے لگائی ہیں، اور میں کہوں کہ بیوی کی ذمہ داریاں کیا شوہر نے لگائی ہیں. یعنی ان کے اوپر پروردگار عالم نے کچھ ذمہ داری لگائی ہے. تو لہٰذا آپ بات کر رہے ہیں اگر پروردگار عالم کی ذمہ داریوں کی، تو پروردگار عالم نے تو لمیٹڈ ذمہ داری لگائی ہے بھیا. بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جانا ہے، ازدواجی تعلقات میں شوہر کی اطاعت کرنی ہے، شوہر نے نان و نفقہ دینا ہے، شوہر نے 4 مہینے سے زیادہ زوجہ سے جو دور نہیں رہنا ہے. یہ جو لمیٹڈ ذمہ داریاں ہیں وہ ہیں. لیکن اس کے علاوہ یہ 2 انسان ہیں. اچھا، اب ہم میں صرف انسانوں کے اعتبار سے دیکھیں تو 2 انسان، جیسے میں اور یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ، ایک چھت میں ہیں، تو ہمارا ریلیشن میں رسپیکٹ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. تو کیا شوہر سے کہا جائے گا کہ تم بیوی کے احترام کرو، اور بیوی سے کہا جائے گا تم شوہر کا احترام کرو؟ یعنی ایمان کے تقاضے وہاں پر تقاضا کر رہے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. صحیح. وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے نا، اس کو الگ سے کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ آلریڈی اپنی جگہ پہ قائم ہے. بیسیکلی مدعا جو آپ کے سوال سے جس قسم کی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مشام میں بو آ رہی ہے، وہ یہ آ رہی ہے کہ ہمارے یہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھر کے کام کی ذمہ داریاں خاتون پر تھوپی جائے اور باہر کے کاموں کی ذمہ داریاں مرد پر تھوپی جائے. اور اس کے لیے ہمارے پاس روایت بھی موجود ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کہ نے اپنے ذمے باہر کے کام لے رکھے تھے، جناب سیدہ نے اپنے ذمے گھر کے کام لے رکھے تھے. دیکھیں یہ ذمہ داریوں کو اپنانا ہے. آپ بات کر رہے ہوتے ہیں ذمہ داری کے بانٹنے کی، اور ذمہ داریوں کو بانٹنا الگ چیز ہے اور ذمہ داریوں کو اپنانا بالکل الگ سینیریو کا بات ہی الگ ہے. اور جو اپناتا ہے وہاں پہ ہوتی ہے آنرشپ. آپ کا ٹاپک بھی میرا گھر میری جنت نا، تو میرا گھر سے بہتر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا گھر ہماری جنت. تو یہ میاں اور بیوی کا گھر ہے نا. جب دونوں کا گھر ہے تو اب یہاں پر آ کے بیوی شوہر کے لیے ذمہ داری کا تعین کرے یا شوہر بیوی کے لیے ذمہ داری کا تعین کرے، بڑی بات ہے. آپ کا اپنا گھر ہے، آپ اپنے طریقے سے اس کو آباد کیجئے، جنت بنائیے. گھر میں کیا ہے؟ وہ تو در و دیوار ہے، رنگ ہے، فرنیچر ہے. حقیقت میں گھر کا جو مال ہے اور گھر کے اندر جو قیمتی شے ہے وہ آپ شوہر اور بیوی ہیں. آپ یہاں سے چلے جائیں گے، کسی اور جگہ چلے جائیں گے، تیسری جگہ چلے جائیں گے، چوتھی جگہ چلے جائیں گے، آپ کے اخلاق، آپ کے ایتھکس، آپ کی محبت، آپ کی مروت اس جگہ کو جنت بنانے والی ہے، نہ کہ وہ در و دیوار جنت بنانے والے ہیں. اور یہ اخلاق، مروت، ایتھکس، یہ سب کے سب آنرشپ سے آتے ہیں. اسپیشلی گھر کے بارے میں جب آنرشپ ہے تو یہ ساری بحثیں ہی ختم ہو کے رہ جاتی ہیں. صحیح. کہ خاتون خود دیکھ رہی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ گھر کے کام کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے، اور شوہر دیکھ رہا ہے کہ میری زوجہ مجھ پہ ڈپینڈنٹ ہے، تو صرف نان و نفقہ کیوں، اسے آپ اس سے زیادہ کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ کیوں خاتون کو یہ سوچنے میں مجبور کرتے ہیں کہ میں بھی کوئی محنت کرتی اور میں بھی کماتی تو میرے پاس بھی ہاتھ کھلا ہوا ہوتا، میں اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی؟ احساس کمتری کی طرف جائے گی تو آپشن کی طرف جائے گی کہ مجھے جاب کرنی ہے، اور پھر وہ نیا کانفلکٹ شروع ہو جائے گا. محرومی تو آپ نے دی ہے، آپ اپنی زوجہ کو احترام دیتے اور محرومی نہ دیتے. چلیں مسائل ہیں، مشکلات ہیں تو اپنی جگہ پر ہیں، اگر نہیں ہے تو آپ ہی نے خراب کیا ہے. اور یہ زوجہ جو اپنے شوہر پہ بے جا پابندیاں لگا رہی ہیں کہ تم باہر کا بھی کام کرو، تم گھر کا بھی کام کرو، جو بھی کسی کو مجبور کر رہا ہے غلط ہے. بیسیکلی وہ ایگریسو ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے، وہ تجاوز کر رہا ہے. لیکن اگر خود اپنی مرضی سے ذمہ داری کو اڈاپشن کیا ہے، طے کیا ہے، بانٹ لیا ہے، بیٹھے تو صحیح، بات تو کیجئے، کنورزیشن تو کیجئے. اور کنورزیشن میں ذمہ داری تھوپے نہیں، ذمہ داریاں اٹھائیے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے، ذمہ داری تھوپنا الگ بات ہے اور ذمہ داریاں
उठाना अलग बात है। जब आप ये काम करेंगे यकीन मानिए आपका घर जन्नत बन जाएगा। ऐसे ही है। और बच्चे भी आपके इसी माहौल में परवान चढ़ेंगे और वो आबाद भी होंगे और अखलाक भी उनके बहुत उम्दा होंगे, बुलंद होंगे, और आज़ाद एक सिलसिला होगा, वो डिसअपियर माइंड नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है, कुशादगी रहेगी। अच्छा, ये तलाक़ के हवाले से अगर मैं सवाल रखूं, मैं पहले रखना चाह रहा था कि तलाक़ का हक़ जो है ये लड़की को हासिल है, उसके वली को हासिल है, या जो है वो उसके वकील को हासिल है, लड़की के अलावा? अच्छा, ये सवाल आपका भी इस पैराए में है और दूसरे ज़ावियों से भी सवाल मुख्तलिफ अंदाज में किया जाता है। जहाँ पे यहाँ आजकल जो है वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात होती है कि ये तलाक़ का हक़ लड़के को क्यों है इस्लाम में, लड़की को क्यों नहीं है, ठीक है ना। और फिर आगे की बातें उसी से मुंसलिक जुड़ी आती हैं। देखें, जब हम कोई भी डील करते हैं, मुआमला करते हैं, जैसे मैंने मिसाल दी थी पिछले सेशन में आपकी खिदमत में कि पेन का ख़रीदना और बेचना, तो डील है, इसमें जो शर्त की जाएगी वो हो जाएगी। अब इस डील में कुछ शर्तें पहले से बाय डिफ़ॉल्ट आई हुई हैं, चाहे मैं और आप तज़किरा करें ना करें, शरीयत कहती है ये तो इसके अंदर शामिल होगी, ठीक है। मिसाल आपको देता हूँ कि ये पेन मैं आपसे ख़रीदता हूँ, या दूसरी मिसाल दे देता हूँ कि मैंने आपसे जानवर ख़रीदा, सही, ठीक है, आपको पैसे दे लेके गया। शरीयत ने इस जानवर की ख़रीदो फ़रोख्त में एक बाय डिफ़ॉल्ट एक शर्त डाल दी है कि 3 दिन में मुझे हक़ है कि मैं जानवर रिटर्न कर सकता हूँ, सही, ठीक है जी। अब शरीयत ने ये चीज़ डाल दी है, अब इसको मुझे एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है, तो क्या करूँगा? या तो मैं शर्त के तौर पे कहूँगा भाई बेच तो रहा हूँ लेकिन ये शर्त को मैं पाबंद नहीं हूँ, मामला हो गया तो हम चले जाएंगे। शरीयत ने बाय डिफ़ॉल्ट डाल दिया, अगर डिस्कस नहीं किया तो ये शर्त कायम हो जाएगी, और अगर डिस्कस किया तो शर्त ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि ये शर्त है बाय डिफ़ॉल्ट शरीयत की तरफ से। अब एक लड़का और लड़की जब इज़्दिवाज के बंधन में बांधते हैं, एक दूसरे को अक़्द करते हैं, तो शरीयत ने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक चीज़ डाल रखी है कि शौहर अपनी ज़ौजा को तलाक दे सकता है और ज़ौजा शौहर को तलाक नहीं दे सकती। बाय डिफ़ॉल्ट शरीयत ही बंधी हुई है। ये पता होना चाहिए लड़की को पहले से, इज़्दिवाज में जाने से पहले। अगर उसको पता है कि भाई ये होने वाला है, तो इसका मतलब ये है कि जब वो शादी करेगी तो मजबूर नहीं है, ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ नहीं है, एग्रीमेंट के मुताबिक है, क्योंकि वो एग्रीमेंट की जो शर्त है बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर पहले से मौजूद है। या तो अब इस शर्त को आप एड्रेस करें और उसके बारे में कुछ बात करें, और अगर आपने एड्रेस नहीं किया, बात नहीं किया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये शर्त चलेगी यहाँ पर आके। ये बात तो क्लियर हो गई कि ये ऐसा नहीं है कि ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है, बिल्कुल सही है, बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है, आपको एड्रेस करना पड़ेगा, इसको एड्रेस करें, इस मसले का हल निकालें। अब दूसरा सवाल पैदा होता है, क्या खातून मर्द तलाक दे सकता है? इसका मतलब है कि मर्द जो है वो खातून से अलग हो जाता है, अब आप मेरी महरम नहीं हैं, मैं आपका महरम नहीं हूँ, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम जैसे शादी से पहले थे वैसा ही अब बात हो गए। ये कहाँ, ये जो था मामला एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। इसको सिर्फ शरीयत ने कह रखा है कि कौन कर सकता है? शौहर कर सकता है। हम शियों के यहाँ तलाक जो है वो बीवी नहीं दे सकती है, किसी सूरत में नहीं दे सकती है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास बीवी के तलाक देने का। अच्छा, एक चीज़ है हमारे यहाँ पर, वो ये है कि निकाही फस्ख हो जाए। निकाही फस्ख हो जाए यानी कि गोया हुआ ही नहीं था। तलाक का मतलब क्या है कि हमने उस मुआहदे को डिसमिस किया है, और फस्ख का मतलब क्या है? एक तरीके से कल अदम हो गया, ये था ही नहीं पहले दिन से, उसको कहते हैं फस्ख। मिसाल के तौर पर जनाबली कोई ऐसी शादी हो गई, कोई ऐसा शर्त लगाई थी कि लड़का मिसाल के तौर पर जो है वो जॉब पे होना चाहिए, फ़र्ज़ करें, और धोखा दिया गया और झूठ बोला गया, जॉब पे नहीं था लड़का, जॉब नहीं था, तो यहाँ पर आके शरीयत लड़की को फस्ख करने का हुक्म इजाज़त देती कि तुम फस्ख कर सकती हो, कि मैं इस जो है वो को मानती नहीं हूँ, क्योंकि इसमें सीगे पड़े जाएंगे, इसमें सीगे पड़े भी नहीं जाएंगे। अच्छा जी, फस्ख हो गया है, ख़त्म हो जाएगा ये तलाक की तरह से नहीं, ये दूसरी चीज़ है बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, ये फस्ख है जिसमें हम क्या करते हैं, उस अक़्द को ही ख़त्म कर देते हैं। ये सिर्फ ज़बान से होता है कि भाई मैंने फ़स्ख किया, हमारा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं, वस्सलाम, बस बात ख़त्म हो गई। अच्छा अच्छा, ये फ़स्ख है। अच्छा, इसको आमतौर पर डिस्कस किया ही नहीं जाता है। जी जी, अच्छा, ये फ़स्ख जो है मर्द भी कर सकता है।
اچھا مزیدار بات ہے اس کے اندر کہ فسخ اور طلاق میں بڑی فرق ہے کہ مرد اگر طلاق دینا تو مہر اس کو دینا پڑتا ہے، یہ طلاق میں طلاق. اچھا اگر جو ہے وہ ازدواجی تعلقات سے پہلے طلاق دے دی ہے تو آدھا مہر دینا پڑتا ہے، اور اگر ایک مرتبہ بھی ازدواجی تعلقات ہو گئے ہیں تو پورا مہر دینا پڑے گا اسے. ٹھیک ہے جی. لیکن فسخ میں کیا ہوتا ہے؟ فسخ میں مہر بھی نہیں آئے گا. اگر لڑکے نے شرط لگائی ہے کہ میری زوجہ ایسی ہونی چاہیے تھی اور جو ہے وہ نکاح پڑھ کے اس کے پلے باندھ دی ہے کوئی جو اس کی شرطوں پہ نہیں آ رہی ہے، تو اگر وہ فسخ کر دیتا ہے تو اب مہر بھی نہیں آتا اس پہ. اب یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈیٹیل میں جائے بغیر میں آپ کی خدمت میں موٹی موٹی بات پیش کر رہا ہوں. ہمارے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ لڑکی کو طلاق کا حق نہیں ہے شیعت کے مسابقے. اب اس طلاق کو ختم کرنے کے لیے کیا طریقے اپنائے جاتے ہیں؟ ان میں سے ایک طلاق خلا ہے. یہاں پر موضوع میں نہیں ہے لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بہت زیادہ لوگوں کو ڈاؤٹ ہے اس بارے میں. اہل سنت کے یہاں طلاق خل میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی طلاق دیتی ہے. اچھا جی. جبکہ ہمارے یہاں طلاق خل ایک دوسری طلاق ہے جس میں لڑکی ڈیمانڈ کرتی ہے طلاق کی شوہر سے اور کہتی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیں، اور اس کے عوض میں کچھ دیتی ہے اس کو. مثال کے طور پر کہتی ہے کہ مہر بخش دوں گی، پیسے دے دوں گی، کوئی سونا دے دوں گی، کوئی اس کو آزاد کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ، جس کو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی زبان میں کوئی رشوت دیتی ہے، اس کو آگے پرپوزل دیتی ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو تو میں تمہیں اتنا پیسے دے دوں گی یا میں تمہارا مہر جو معاف کر دوں گی. یہ پرپوزل جب دیتی ہے. اب جب پرپوزل شوہر کے پاس آتا ہے اس کی شرائط بھی ہیں کہ شوہر لڑکی جو ہے وہ ہمارے شرطیں اتنا ناپسند کرتی ہو کہ پروردگار عالم کی نافرمانی پہ اتر آئے، اور پھر یہ پرپوزل دے اور اس پرپوزل کو شوہر قبول کرے. جب قبول کرے اور پھر شوہر طلاق دے تو اس طلاق کو ہم کیا کہیں گے؟ طلاق خل. لڑکی کو شوہر سخت ناپسند ہے، پروردگار کی نافرمانی کے لیے آمادہ ہو گئی ہے، وہ پرپوزل دے رہی ہے، ڈیمانڈ کر رہی ہے اور کچھ اس کو پیش کر رہی ہے. شوہر قبول کرتا ہے، بعد میں طلاق دیتا ہے. اب یہ شوہر جو طلاق دے گا یہ کیا کہلائے گی ہمارے حساب سے؟ طلاق خل کہلائے گی. اچھا ٹھیک ہے. یہ موضوع بھی کلیئر ہو گیا یہاں پر آ کے. اب آ جائیں، کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ لڑکی اپنے آپ کو خود سے آزاد کر سکے؟ اہل سنت میں ایک اور چیز بھی ہے جو نکاح فارم میں بھی ڈسکس کی جاتی ہے. کیا لڑکے نے لڑکے کو حق کے طلاق تفویض کیا ہے؟ حق کے طلاق دیا ہے، وہاں پہ لفظ لکھا ہوا ہوگا تفویض کرنا. تفویض کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو چیز میرے پاس میں آپ کو دے دوں. اب وہ کس کی ہے؟ وہ آپ کی، میری نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ آنرشپ کسی کو دے دینا. آنرشپ کسی کو دے دیا. اگر شوہر نے حق کے طلاق اپنی زوجہ کو دے دیا ہے فرض کرے مثال کے طور پر، تو اب یہ طلاق نہیں دے سکتا، لڑکی طلاق دے سکتی ہے. یہ تفویض اہل سنت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہے. صحیح. ہمارے یہاں تفویض نہیں ہو سکتی. ہاں ایک کام ہو سکتا ہے کہ شوہر لڑکی کو اپنا وکیل بنا دے کہ تم میری جانب سے اپنے آپ کو طلاق دے دو. یہ کام، اب یہ اتنی مشکل باتیں بتا رہا ہوں، پتہ نہیں انشاءاللہ اذان میں پہنچ جائیں. وہاں پر آ کے لڑکی کو لڑکا وکیل بنا سکتا ہے کہ تمہیں میں وکیل بناتا ہوں کہ تم میری طرف سے اپنے آپ کو طلاق دے دو. اب یہاں پہ ایک تھوڑی سی اور پیچیدگی ہے شرعی اعتبار سے. جب میں کسی کو وکیل بناتا ہوں یہ عقد لازم نہیں، عقد جائز ہے. اچھا. عقد جائز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی بھی میں اپنی بات سے مکر جاؤں گا، پھر جاؤں گا. آج دی وکالت کل ختم، ٹیمپریری سے کبھی بھی کر سکتا ہوں آ کے. تو اب اس کو یہاں پر آ کے باؤنڈ کرنے کے لیے، جیسے آپ سوچ رہے ہیں کہ لڑکی کو ہم نے کیا کرنا ہے، سیکیورٹی دینی ہے کہ وہ جب چاہے آزادی مل جائے، تو ہمیں اس حق کے اس عقد لاجائز کو عقد لازم میں ڈالنا پڑے گا. عقد لازم کون سا ہے؟ وہ جو نکاح کا عقد ہو رہا ہے. اب وہاں پر آ کے وہ نکاح اس شرط پر کیا جا رہا ہے. فرض کریں کہ لڑکی لڑکے سے کہہ رہی میں تم سے شادی اس شرط پہ کر رہی ہوں کہ تم مجھے طلاق دینے کے لیے اپنا وکیل بناؤ. اب نکاح عقد لازم ہے اور اس کے اندر کیا گھسا دیا ہم نے؟ آ کے وکالت ڈال دی. اب وکالت، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا جب تک نکاح ہے جب تک لڑکی کو حق ہے.
ایسا ہی ہے. جب تک نکاح ہے، جب تک یہ حق باقی رہے گا، شوہر وہاں سے ہٹ نہیں سکتا ہے. اور اس کی ایک ٹائم پیریڈ لمٹ ہے، وہ تو اب چل ہی رہا ہے، جب تک نکاح ہے وہ چلتا رہے گا. لب بھی جائے گی لڑکی اپنے آپ کو شوہر سے آزاد کرا سکتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کام، لیکن کیا ہمارے معاشرے کے لیے، گھر کے لیے پروڈکٹیو ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ہم معاشرے کی تربیت کی بات کر رہے ہیں. آ کے ترویج کے حوالے سے بیسیکلی جب جو بن نہیں پاتی ہے لڑکا اور لڑکے کی، یہ ان کی انمیچورٹی کی وجہ سے ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ نادان بچہ، تو آپ سمجھ رہے ہیں نادان ہے، اور اس کو ہاتھ میں اپنے چاقو بھی دے دیا ہے. صحیح. آپ سمجھ رہے ہیں نادان ہے، اسی لیے تو بن نہیں پا رہی ہے، اور ساتھ میں کیا کر دیا، خنجر بھی دے دیا. تو دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا، اپنے آپ کو بھی نقصان اپنے آپ پہنچائے کو گا. بھی نقصان پہنچائے. تو لہٰذا اس عقد کو، اس طریقے کو کسی میچور طریقے سے کسی سنجیدہ آدمی پر موکول کر دیا جائے. مثال کے طور یہ کہا جائے کہ شادی اس شرط پر کر رہی ہوں تم سے کہ تم میرے والد کو وکیل بنا دو طلاق دینے کا، تو جب چاہیں گے طلاق دے دیں گے. یہ پاسبل ہے، اچھا ہے، لیکن یہ کب تک چلے گا؟ خدا اس بچے کے والد کو سلامت رکھے، جب تک زندہ ہے چلے گا. وہ جب تک زندہ ہے، اگر وہ اس دنیا سے چلے آتے ہیں تو یہ کہانی ختم ہو جائے گی. پھر وہ نئے طریقے سے، نئے طریقے، اب نیا طریقہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. مطلب اب شادی تو ہو چکی ہے. نہیں، اسی کے لیے اگر ہم اس کو آگے جائیں، والد کا انتقال ہو گیا تو پھر اب بھائی شروع میں ہی ہم نے یہ کام کر چکے ہیں، اس طرح سے کیا ہوا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے شروع میں ہی، آغاز میں دوبارہ نہیں ہوگا یہ، جب نکاح ہو رہا ہو. جی نکاح ہو رہا ہے اسی وقت یہ کام ہوگا، بعد میں یہ کام نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ کام کیا جا سکتا ہے. اس کو تھوڑا سا بیٹھ کے سوچا جائے کہ یہ والدین کیا چاہتے ہیں. میں نے کہا نا کہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں، یہاں پہ ڈیسیجن میکنگ نہ لڑکا ہوتا ہے نہ لڑکی ہوتی ہے. فیصلہ تو والدین ہی کر رہے ہیں. پرانی روایات کے مطابق سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. بہت شکریہ قبلہ. یہ گفتگو انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی. قبلہ آپ کا سب سے پہلے شکر گزار. وقت پروگرام کا جو ختم ہو جاتا ہے تو بس، ورنہ سوالات کچھ اور بھی تھے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جو ہے وہ اس کو مسلسل کریں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان اریب ہادی کو دیجیے اجازت. والسلام.